أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين صدق الله العظيم. وإلى عاد اور ہاد کی طرف اخاہم ان کے بھائی ہودن ہود کو بھیجا. قال فرمایا یا قومی اے میرے قوم اعبدوا اللہ اللہ کی عبادت کرو ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے من الہ کوئی الہ غیرہ اس کے سوا افلا تتقون کیا بلا ڈرتے نہیں ہو. قال الملأ الذین کہا ان سرداروں نے کافروں جو منکر تھے کافر تھے من قومی ان کی قوم کے انا لنراک بے شک ہم تجھے دیکھتے ہیں فی صفاحت بیوقوفی میں وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ اور بے شک ہم تجھے خیال کرتے ہیں مِنَ الْكَاذِبِينَ جھوٹوں میں سے. قال فرمایا یا قومی اے میری قوم لَيْسَ بِي صَفَاحَةٌ نہیں ہے میرے لیے بے وقوفی وَلَكِنِّي اور لیکن میں رسول ہوں من رب العالمین کائنات کے رب کی طرف سے. ابلغکم تمہیں پہنچاتا ہوں رسالاتی پیغامات ربی اپنے رب کے وانا لکم اور میں تمہارے لیے ناصح نصیحت کرنے والا امین امانت دار. او عجبتم کیا تم تعجب کرتے ہو ان جاءکم کہ آیا تمہارے پاس ذکر نصیحت من ربکم تمہارے رب کی طرف سے علی رجل ایک مرد پر منکم جو تم میں سے ہے لینذرکم تاکہ تمہیں ڈرائے. واذکروا اور یاد کرو اذ جعلکم جب تمہیں کیا خلفاء سردار من بعد قوم نوح قوم نوح کے بعد سے وزادکم اور تمہیں زیادہ کیا فی الخلق باعتبار پیدا کرنے کے بسطتاً پھیلایا کشادہ کیا. فاذکروا بس یاد کرو آلاء اللہ احسانات اللہ کے لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ. قالوا کہنے لگے اجئتنا کیا تم آیا ہمارے پاس لنعبد اللہ تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں وحدہ اس اکیلے کی ونذر اور چھوڑ دیں ما وہ چیز کانا تھے یعبدو عبادت کرنے والے آباؤنا ہمارے آباء و اجداد. فاتینا بس آیا تو ہمارے پاس بما اس چیز کے ساتھ تعیدنا جس کا تو نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے ان کنت من الصادقین اگر ہے تو سچ بولنے والوں میں سے. آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط یہ ہے کہ ماقبل میں اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا ذکر فرمایا اور پیغمبر نوح کو ان کی قوم نے جو جواب دیا اور جو حضرت نوح علیہ السلام پر اعتراضات کیے گئے اللہ نے ان اعتراضات کو نقل کر کے ان کا جواب دیا. پھر اس قوم کا بھی اینڈ یہی ہوا کہ جب وہ قوم پیغمبر کی بات
تو اللہ نے اس قوم کو اجتماعی طور پر اپنے عذاب میں مبتلا فرمایا اور وہ قوم ہلاک کر دی گئی۔ آج اللہ نے ایک اور پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام جو پیغمبر ہیں، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے جن کا نام سام تھا، یہ ان کی نسل میں سے تقریباً 5ویں پشت ہے، اور جس قوم کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا وہ قوم عاد تھی۔ قوم عاد بھی جو حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے سام کی اولاد تھی، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ عاد جو تھی یہ بہت طاقتور قوم تھی، اور اللہ نے مالی طور پر بھی اس کو بہت وسعت عطا فرمائی تھی۔ مالی طور پر اس لیے کہ ان کو بڑی خوشحال زندگی میسر تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے بڑے بڑے باغات ہوتے تھے، سبزیاں اور باغات، اور یہ چیزیں اللہ نے ان کو وافر مقدار میں عطا فرمائی تھی۔ قرآن کریم میں عاد اولا بھی ذکر ہے، عاد اخری بھی ذکر ہے، اور انعم ذات العماد کا بھی تذکرہ ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں قوم عاد کی طرف ہی اشارہ ہے۔ عاد جو ہے یہ بڑے طاقتور مضبوط آدمی کا نام تھا، اور اس کی جو نسل آگے چلتی ہے وہ قوم عاد کے نام سے مشہور ہو جاتی ہے۔ آگے جو قوم عاد تھی نا، اس کی طرف اللہ نے انہی میں سے ایک نبی بھیجے جن کا نام تھا حضرت ہود علیہ السلام۔ قرآن نے یوں ذکر فرمایا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، کہ قوم عاد کی طرف ان کے بھائی حضرت ہود کو بھیجا۔ تو قوم عاد ایک قوم تھی، اس کی طرف اللہ نے حضرت ہود کو بھیجا، اور ذکر فرمایا اخاہم، ان کے بھائی ہودن، ہود کو بھیجا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے جن کو نبوت عطا فرمائی ہے، جن کو اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، یہ انہی میں سے ہیں، ان کے بھائی ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت ہود جو تھے، یہ قوم عاد جو آدمی تھا، اس کے نسبی بھائی کہلاتے تھے، اسی اعتبار سے اللہ نے اخاہم کا ذکر فرمایا۔ حضرت ہود جب اپنے قوم کے پاس آئے تو حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے آپ نے اپنی قوم کے سامنے یہ اعلان فرمایا۔ قال، حضرت ہود نے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، اے میری برادری، اے میرا کنبہ قبیلہ، اعبدوا اللہ، تم کیا کرو؟ تم اللہ کی عبادت کرو، تم اللہ کی بندگی کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی ایک الہ ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اسی کے سامنے سجدے کرنے چاہیے، اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی مشکل کشا اور حاجت روا بھی نہیں ہے۔ افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تم اس بات کا احساس نہیں ہے کہ تم اللہ کی عبادت اور بندگی کرو جس اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا، جس اللہ نے تمہیں رزق کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں؟ کیا تمہیں اس اللہ سے خوف نہیں آتا؟ کیا تم اس اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ یہ مختصر سا پیغام اور مختصر سی دعوت کا ذکر جو حضرت ہود نے اپنی قوم عاد کے سامنے رکھی، اللہ نے ذکر فرمایا۔ اب اس قوم کے جو بڑے لوگ تھے نا، جن کو عمومی طور پر ہمارے عرف میں کہا جاتا ہے یہ ہماری قوم کا سردار ہے، یہ ہماری قوم کا ملک ہے، یہ ہماری قوم کا چودھری ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ الفاظ موجودہ دور میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو قال الملأ الذین کفروا،
کہا ان لوگوں نے جو قوم کے سردار تھے لیکن تھے وہ حضرت جو ہے وہ ہود علیہ السلام کی تعلیمات کا انکار کرنے والے، حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرانے والے، تو ان بڑے سرداروں نے کیا کہا؟ اِنَّا لَنَرَاكَ، بے شک ہم تجھے دیکھتے ہیں، فی صفاحت، بے وقوفی میں۔ یہ ایک بڑی بیماری ہے، جو آدمی جتنا بڑا بے وقوف ہوتا ہے نا تو وہ ہر عقل مند کو بے وقوف سمجھتا ہے، اور اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں سب سے بڑا عقل مند ہوں، اگرچہ وہ ہوتا سب سے بڑا بے وقوف ہے، وہ احمق تھا۔ اب ان بے وقوفوں کو، جو خود بے وقوف تھے نا، اگر وہ اپنی بے وقوفی پہ نظر کرتے تو انہیں یہ بات سمجھ میں آتی کہ پیدا ہمیں اللہ نے کیا، نعمتیں ہمیں اللہ نے دی، روزی ہمیں اللہ دیتا ہے، یہ سانس کی نعمتیں اللہ ہمیں عطا کر رہا ہے، ہم سجدے غیروں کو کرتے ہیں، ہم پوجا پاٹ غیروں کی کرتے ہیں۔ تو اگر اللہ نے انہیں شعور اور عقل دیا ہوتا تو وہ کبھی بھی ایسا نہ کرتے۔ لیکن ہدایت جو ہے نا، یہ بھی عجیب چیز ہے، ہدایت جس کے بارے میں اللہ جسے چاہتا ہے اسے عطا کر دیتا ہے۔ وہ عقل مند ہے تو بھی اسے ہدایت مل سکتی ہے، وہ عالم ہے تو بھی ہدایت مل سکتی ہے، وہ جاہل ہے تو بھی اللہ اسے ہدایت کی دولت عطا فرما سکتا ہے۔ ورنہ علم کے دباؤ سے بندہ بہت آگے نکل جائے اور وہ ہدایت کی نعمت سے محروم ہو جائے تو یہ عقل مند نہیں ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ ان سرداروں نے جو حضرت ہود علیہ السلام کو پہلا پیغام دیا، پہلا جواب دیا، وہ یہ تھا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ، بے شک ہم تجھے بے وقوفی میں دیکھ رہے ہیں۔ یعنی جو تیری دعوت ہے، جو تیرا پیغام ہے، جو تیرا مشن ہے نا، یہ بے وقوفی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ بہت عجیب اور بہت بے وقوفی کی بات ہے کہ تم ہمیں اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ ایک اللہ کی مان لو، تم ہمیں اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، تم ہمیں اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ اللہ نے عزت دین میں رکھی ہے، تو یہ بے وقوفی ہے۔ اچھا، کہا کس نے؟ قوم عاد جو سرکش قوم تھی اس کے سرداروں نے۔ تو آج بھی اگر دیکھا جائے تو ان کی روش پر چلنے والے یہ آج بھی کتنے لوگ ہم مسلمانوں میں موجود ہیں جو دین کی بات کرنے والے کو یا دین سمجھنے والے کو یا دین اپنانے والے کو سوائے بے وقوفی کی اور کچھ نہیں کہتے۔ کہتے ہیں یہ تو بے وقوف لوگ، دین پڑھ رہے ہیں تو کیا کریں؟ تو قوم عاد نے بھی حضرت ہود جو اللہ کے پیغمبر ان کو بے وقوف کہا، جس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ جو کسی کو بے وقوف کہتا ہے نا، اصل میں بے وقوف اور احمق وہ خود ہوتا ہے، اس لیے وہ دوسرے کو بے وقوف کہہ رہے ہیں۔ اور دوسرا جو ان کا حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں نظریہ تھا وہ یہ تھا وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم تیرے بارے میں یہ گمان کرنے لگے ہیں کہ تو نعوذ باللہ جھوٹوں میں سے ہے، تو جھوٹا ہے۔ قوم عاد نے پیغمبر کو حضرت ہود علیہ السلام کو کیا کہا کہ بیوقوف بھی ہے اور جھوٹا بھی ہے، نعوذ باللہ۔ اگرچہ یہ دونوں چیزیں بطریق اولا قوم عاد میں خود موجود تھی، وہ خود بیوقوف بھی تھے اور وہ خود جھوٹے تھے، اور پیغمبر کے بارے میں یہ نظریہ اور یہ اعتقاد رکھنے لگے کہ اے پیغمبر، اے ہود، ہم تجھے دیکھتے ہیں کہ تو بیوقوفی میں اور جھوٹوں میں سے ہے۔ اب اتنی بڑی بات کہی نا، ایک پڑھے لکھے آدمی کو اگر آدمی یہ کہتا ہے تو جاہل آدمی ہے تو اس کو غصہ آنا فطرتی عمل ہے۔ اب اللہ کے پیغمبر کو آدمی اگر یہ کہے کہ تو بیوقوف آدمی ہے اور نعوذ باللہ تو جھوٹا آدمی ہے تو اس پر کیا گزری ہوگی؟ تھے تو انسان نا، تو لیکن
پیغمبرانہ جو طرز عمل ہوتا ہے نا، یہ امت کے لیے ایک نمونہ ہوتا ہے کہ پیغمبر کے ذات سے بڑھ کے کائنات میں کوئی اور ذات نہیں ہوتی۔ جب پیغمبر کو لوگوں نے اتنی بڑی باتیں کہی تو پیغمبر نے جواب میں قوم کو کیا کہا؟ اللہ نے اس لیے قرآن میں ذکر فرمایا کہ ہم بھی اپنے رویوں پر غور و فکر کیا کریں۔ ہمیں کسی نے تھوڑا سا نیچے کوئی بات کہہ دی، ہمیں اس نے یہ کہا جی، تو بھائی اگر آپ کو کہنے والے نے یہ کہہ دیا تو کیا لوگوں نے پیغمبروں کو جھوٹا نہیں کہا؟ کیا ان لوگوں نے پیغمبروں کو بیوقوف نہیں کہا؟ تو جو پیغمبر کا طرز عمل تھا اس کو اپنانا چاہیے، بیوقوف کے ساتھ بیوقوف نہیں بننا چاہیے، ورنہ دونوں ایک ساتھ میں کھڑے ہوتے ہیں۔ گالی ایک نے بھی دوسرے نے بھی دی۔ گالی دینے والا ایک آدمی جاہل تھا، دوسرا عالم تھا، پڑھا لکھا تھا۔ اگر اس نے بھی اس کو جواب میں اسی طرح گالی دے دی تو اس طرز عمل میں دونوں برابر ہوتے ہیں۔ گالی وہ بھی دے رہا ہے، گالی یہ بھی دے رہا ہے، تو اب کوئی ایسا پیمانہ تو نہیں ہے نا بندے کے چہرے پہ لکھا ہوتا ہے یہ عالم ہے۔ انسان کے طرز عمل سے، اس کے رویوں سے، اس کے سلوک سے، اس کے اخلاق اور کردار سے انسان کو اس بات کا احساس اور شعور پیدا ہوتا ہے کہ نہیں یہ جاہل ہے اور یہ پڑھا لکھا ہے۔ اس لیے پیغمبر نے اپنی قوم کے سامنے یہ جواب دیا، قال فرمایا یا قومی، اے میری قوم، یعنی قوم کیا کہہ رہی ہے اور پیغمبر کیا کہہ رہا ہے، اے میری قوم۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر تم مجھے جھوٹے کہو گے اور بیوقوف کہو گے تو میں تمہاری قومیت سے یا تم میری قومیت سے نکل جاؤ گے، نہیں، تمہاری امت ہو، میری قوم ہو، میرا خاندان ہو۔ اور سن لو، لیس بی صفاحۃ، نہیں ہے میرے لیے بیوقوفی، یعنی میں بیوقوف آدمی نہیں ہوں، میں احمق آدمی نہیں ہوں۔ یاد رکھو، وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، اور میں کیا ہوں؟ رسول ہوں، پیغمبر ہوں، بھیجا ہوا ہوں، اور کس کی طرف سے؟ جو ساری کائنات کا رب ہے، جو ساری کائنات کا پالنے والا ہے، اس نے مجھے تمہاری ہدایت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ اب ایک بات کا تو جواب دے دیا نا کہ بیوقوف نہیں ہوں، لیکن قوم نے یہ بھی کہا تھا نا وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، تو پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ میں جھوٹا نہیں ہوں۔ جب پیغمبر نے یہ اعلان فرما دیا نا وَلَكِنِّي رَسُولٌ، تو اس بات کی خود تردید ہو گئی کہ جو رسول ہوتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ وَلَكِنِّي، لیکن میں رسول ہوں، قاصد ہوں، بھیجا ہوا ہوں، پیغمبر ہوں، اور اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ اب میرا مشن کیا ہے، میں کرتا کیا ہوں، میری ذمہ داری کیا ہے؟ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، یہ میرا مشن ہے، میں اپنے رب کے پیغامات تم تک پہنچاتا ہوں۔ بس میرے رب نے بذریعہ وحی جو تمہاری ہدایت کا پیغام مجھے دیا ہے نا، میں اس پیغام کو، میں اللہ کے اس میسیج کو تمہارے پاس پہنچانے والا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، اور اس بارے میں تمہیں خیر خواہی کی نصیحت کرنا چاہتا ہوں، نصیحت کرنے میں امانت دار ہوں۔ اللہ کے پیغام میں کوئی خدا نخواستہ بددیانتی یا خائنی کا ارتکاب نہیں کر سکتا اور نہ ہی کرتا ہوں۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، مان لو گے تو اپنا فائدہ، نہیں مانو گے تو اپنا نقصان۔ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ، اچھا کیا تمہیں یہ بات عجیب لگتی ہے یا کیا تم اس بات پہ تعجب کرتے ہو کہ آیا تمہارے پاس ایک آدمی اللہ کا پیغام لے کر، اللہ کا ذکر لے کر، نصیحت لے کر جو تمہارے پاس آیا ہے نا، وہ ایک آدمی ہے، اور تمہیں یہ بات عجیب لگتی ہے کہ جو آدمی ہوگا وہ رسول نہیں ہو سکتا۔ یہی جواب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے دیا۔ اللہ نے اس اطاعت کا ذکر نہیں کہ اللہ نے جواب دے دیا کہ تمہارا یہ
اعتراض ہے کہ تم کہتے ہو اچھا تم نبی بن گئے، تم رسول کیسے بن گئے؟ تم اٹھتے ہمارے ساتھ، بیٹھتے ہمارے ساتھ، کھاتے پیتے ہمارے ساتھ، تمہاری تجارت لین دین ہمارے ساتھ، اور ہم ہی میں سے تم کیسے رسول پیغمبر بن گئے؟ تو حضرت ہود نے قوم سے فرمایا کہ تم اس بات پہ تعجب کرتے ہو، اب مجھے اللہ نے چنا تمہاری ہدایت کے لیے، اور اللہ کا پیغام میرے پاس آیا تمہاری ہدایت کے لیے، لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ اللہ کے پیغام سے تمہیں ڈرایا جائے، یہ مقصد ہے۔ باقی اگر اللہ تم میں سے کسی کو نبی بنا دیتا ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ تو یہ جو نبوت ہے نا، یہ کوئی کسبی چیز نہیں ہے کہ انسان کوئی کسب کرے، کوئی محنت کرے، کوئی مجاہدہ کرے، کوئی ریاضت کرے، کوئی اللہ کی خوب عبادت اور بندگی کرے جس کی وجہ سے اللہ اسے نبی بنا دے۔ یہ کسبی چیز نہیں ہے، یہ وہابی چیز ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے وہ نبوت عطا کر دیتا ہے۔ اب تو وہ سلسلہ اللہ نے بند کر دیا، قیامت تک کوئی نبی، اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ البتہ جو آدمی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دنیا کا سب سے بڑا کذاب اور دجال ہوگا۔ تو حضرت ہود نے فرمایا کہ تم اس پہ تعجب کرتے ہو، لِيُنذِرَكُمْ، اللہ نے مجھے تمہارے پاس نبی بنا کر بھیجا ہے تاکہ تمہیں اللہ کے پیغامات سناؤں اور اس کے ذریعے سے تمہیں ڈرایا جائے۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، کہ قوم نوح کے بعد اللہ نے تمہیں پھر دوبارہ زندہ فرمایا۔ قوم نوح جو تھی اس کا ذکر جو ہے نا ابھی تک قوم عاد میں تھا، اور یہ لوگ جانتے تھے کہ اس پیغمبر پر اللہ کو زمانہ بھی قریب تھا، تو اس لیے وہ ہر آدمی کی زبان پہ یہ تھا کہ قوم نوح نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق کیا، پھر ان پہ اللہ کا عذاب آیا۔ اب یہ اس بات کو سمجھتے تھے۔ اب اگر یہ عقل مند ہوتے تو بڑا عرصہ بھی نہیں گزرا تھا، کچھ 600-700 سال پہلے کی بات تھی، یا اس سے بھی کم، چونکہ 5ویں یا 6ٹھی پشت میں یہ معاملہ ہو گیا تھا۔ تو اب اگر یہ قوم عقل مند ہوتی تو کبھی بھی اس ہلاک شدہ قوم کی اتباع نہ کرتی، لیکن یہ ان کی بیوقوفی کی سب سے بڑی دلیل کہ یہ اسی قوم کے پیچھے چل پڑی، اسی روش کو، اسی طریقے کو ان لوگوں نے اپنا لیا جس کی وجہ سے ان پر عذاب آیا تھا۔ لہذا انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی قوم نوح جو ہے وہ اس کو گزرے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا، تم یاد کرو کہ کس طرح اس کے بعد اللہ نے تمہیں اس زمین پہ بسایا، تمہیں اس کے بعد اللہ نے کھڑا کیا، اور کیا ہوا؟ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا، پھر اللہ پاک نے تمہیں باعتبار تخلیق کے زمین پر پھیلا دیا۔ ورنہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں قوم تو ہلاک ہو چکی تھی 180 آدمیوں کے، اگر اللہ چاہتا تو اللہ تمہارے ان لوگوں کو بھی ہلاک کر دیتا، آج تمہارا نام و نشان تک نہ ہوتا۔ جو تمہارا نام و نشان اب باقی ہے تو اس پہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن بجائے یہ کہ تم اللہ کا شکر ادا کرنے کے تم غیر اللہ کی عبادت ہو، غیر اللہ کی بندگی کرتے ہو۔ فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ، بس تم اللہ کے احسانات کو بھی یاد کرو۔ کتنا بڑا اللہ نے تمہارے اوپر احسان فرمایا کہ اللہ نے تمہیں اس زمین پر دوبارہ آباد فرمایا، اور اللہ نے تمہیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی، اور مال اور مویشی اور باغات اور سبزی کی کتنی فراوانی اللہ نے تمہیں عطا فرمائی۔ لہذا تم اللہ کے احسانات کو یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس بات کو ہر آدمی سوچے کہ میرے اوپر اللہ کے کتنے احسانات ہیں، اور میں ان احسانات کا بدلہ کس انداز سے چکا رہا ہوں۔ اللہ کا ہمارے بارے میں کیا معاملہ اور ہمارا اللہ کے بارے میں کیا معاملہ ہے، اس کو انسان جو ہے وہ سوچے، تاکہ انسان کو اللہ کی نعمتوں پر شکر کی توفیق میسر ہو، اور لعلکم تفلحون، پھر وہ انسان کامیاب بھی ہو جائے گا جو اللہ کے احسانات کو یاد کرے گا، اللہ کے احسانات کا ذکر اور تبصرہ کرے گا۔ قالوا، ان لوگوں نے کہا، اجیتنا لنعبد اللہ وحدہ،
تو ہمارے پاس آیا ہے کہ تاکہ ہم اکیلے اللہ کی عبادت کریں، یعنی ایک رب کی عبادت کریں، بس اس مقصد کے لیے تو ہمارے پاس آیا ہے۔ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور تیرے خیال میں ہم اپنے آباء و اجداد کی عبادت یا جس کی وہ عبادت کرتے تھے ہم اس کو کیا کریں؟ چھوڑ دیں، ان کو ترک کر دیں۔ تیرا یہ مقصد ہے، تو یہ چاہتا ہے، لہذا یہ کیا ہے؟ بے وقوف آدمی ہے بس۔ تو عقل مند آدمی وہ ہوگا جو آنکھیں بند کرے اور اپنے باپ دادا کے طریقے پہ چل پڑے۔ وہ گمراہی پہ تھے، وہ بدعات پہ تھے، وہ شرک پہ تھے، نہیں، یہ میرے باپ نے کہا ہے۔ تو قرآن کیسی تاریخ بیان کرتا ہے، کتنا عرصہ اس معاملے کو گزر چکا، 1450 سال تو یہ ہو چکے، اور حضرت ہود علیہ السلام کا زمانہ اور اس کے بعد کا زمانہ، لیکن ہمارے نظریات اب بھی وہی، ہمارے خیالات اب بھی وہی۔ شہروں میں ہو سکتا ہے اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ نرمی ہو یا شدت میں کمی ہو، لیکن مضافات میں چلے گئے بالکل اسی شدت کے ساتھ، اسی طاقت کے ساتھ، اسی زور کے ساتھ، بھائی یہ میرے باپ نے کیا تو میں اس کو کروں۔ بھائی اگر تیرے باپ نے کیا ہے، تیرے باپ سے اگر غلطی ہوگی، تیرے باپ کو اگر اس کا علم نہیں تھا، اس کا شعور نہیں تھا، تو کیا تم اپنے باپ کی غلطیاں دہرائے گا؟ لیکن بس یہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھ چکی ہے، تو اسی لیے ہم اپنے رسم و رواج کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ جہالت پہ تھے، بے وقوفی پہ تھے، شرک پہ تھے، بدعات پہ تھے، بس باپ نے کیا، دادا نے کیا، یہ ہمارا طریقہ کار ہے جی، اور اس طریقے کو آج بھی دین سمجھ کے کیا جا رہا ہے۔ تو قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کو جو کہا تھا، آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت وہی طریقہ اپنائے ہوئے ہے۔ کیا کہا کہ تو یہ چاہتا ہے کہ بس ہم اپنے باپ دادا کی تقلید، اپنے باپ دادا کی عبادت، ان کے مذہب، ان کے دین، ان کے طریقے، ان کی رسوم کو چھوڑ کے ہم ایک اللہ کی عبادت کریں؟ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، بس لے آ ہمارے پاس جس کا تو ہمارے ساتھ وعدہ کرتا ہے، اِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تو سچوں میں سے۔ کیا وعدہ تھا؟ پیغمبر نے قوم کو ڈرایا تھا، بھائی اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، سرکشی سے باز آ جاؤ، ورنہ جس طرح قوم نوح ہلاک کر دی گئی تم بھی ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ یہ قوم کہنے لگی جناب ہم تو بڑے طاقتور لوگ ہیں، ہم تو بڑے مضبوط لوگ ہیں، تو نے جو کرنا ہے کر لینا، تو جو ہم سے کہہ رہے نا کہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا تو آئے عذاب، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ تو سچا نہیں ہے، نعوذ باللہ تو جھوٹا ہے، اگر تو سچ بولنے والوں میں سے ہے تو فوراً وہ وعدہ پورا ہو جانا چاہیے جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کا عذاب ہے۔ آگے اللہ نے ذکر فرمایا کہ کس طرح اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم
أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی النبی الکریم. یا اللہ ہم سب کے صغیر کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، گناہوں سے حفاظت فرما، نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ برے اعمال سے اللہ تو ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرما. یا اللہ ہر طرح کے رسومات سے، یا اللہ ہر طرح کی بدعات سے، یا اللہ پوری امت کی حفاظت فرما. یا اللہ جتنے دوست احباب بزرگ تیرے رضا کے لیے سنتے ہیں اللہ ان کے سننے کو قبول فرما. یا اللہ سب کی جان میں، مال میں، ایمان میں برکتیں عطا فرما. اور یا اللہ یہ جو بیماری آزمائش پھیلی ہوئی ہے، یا اللہ اس آزمائش سے، اس بیماری سے یا اللہ پوری امت کی حفاظت فرما. صلی اللہ تعالی علی نبی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم